یہ ہے او اور یہ کیا ہے اے. یہ دونوں ساؤنڈز جو ہیں یہ عربی زبان میں نہیں ہیں. دونوں ساؤنڈز اے اور او یہ عربک ساؤنڈز نہیں ہیں. تو پھر کیا کریں؟ ہم اپنا 90% قرآن انہی ساؤنڈز کے ساتھ پڑھتے ہیں. کیا کریں؟ اے کو ای میں کنورٹ کر دیں اور او کو یو میں کر دیں. دیکھیں ہم جب تعوذ پڑھتے ہیں تو غلطی کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ یا اعوذو باللہ. تو جیسے ہی ہم او کہتے ہیں تو او کی ساؤنڈ تو نہیں ہے. پھر کیا کریں؟ اعوذو او یعنی یو میں بدل دیں. اسی طرح ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ للہ ناٹ للہ ہی. جہاں جہاں اے کی ساؤنڈ ہے اس کو ای میں کنورٹ کرنا شروع کر دیں اور جہاں او ہے اس کو یو میں بدل دیں. الحمدو کسی کو بھی دیکھیں پاکستانی برصغیر میں الحمدو پڑھتے ہیں، دو نہیں ہے، اٹ از الحمدو الحمدو. اور یہ للہ ہے نہیں للہ ہی. مالکے نو مالکی. لیں جی دس واز دا ایسنس. اب ایک سوال اٹھے گا کہ یہ باقیوں کو نہیں پتا. کوئی ضرورت نہیں اس میں پریشان ہونے کی. آپ کسی ایک عربی استاد کو جو عرب میں نسلاً عربی ہو، عربی زبان جانتا ہو، عرب میں پیدا ہوا ہو، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کو آپ بولتے دیکھیں، اس کو پڑھتے دیکھیں تو وہ اعوذو کہے گا، زو نہیں کہے گا. الحمدو کہے گا، الحمدو نہیں کہے گا. یہ تھا جی اس کا خلاصہ. اب میں آتا ہوں تجوید کی طرف. یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات. تجویز کے لیے اساتذہ جب تجوید کراتے ہیں تو بہت وقت خرچ ہوتا. اب یا تو آپ اتنے سال اور اتنا وقت خرچ کریں، یا پھر جو میں چند حروف آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ تجوید کی بنیاد ہیں. یہ آپ کو تجوید کی باریکیوں میں سے چند بنیادی باتیں ایسی دے دیں گے کہ جس سے آپ کا قرآن جو آپ پڑھتے ہیں درست نہیں بہت درست ہو جائے گا بہت سے ان لوگوں سے جو مدتوں سے پڑھ رہے ہیں. تو وہ چند حروف کون سے ہیں؟ ناظرین کرام، یہ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ ہے، یہ کل تجوید کا خلاصہ ہے. دیکھیں پراپر چیز تو پراپر ہی ہوتی ہے نا، اس کے لیے آپ کو وقت چاہیے. اساتذہ کے پاس یا تو اتنا وقت ارینج کریں اور اساتذہ کے پاس جائیں، یا پھر میرا یہ بتایا ہوا انسٹنٹ نسخہ. یہ لکھا ہے، یہ ہم جس کو الف کہتے ہیں اور اس کو عین کہتے ہیں، یہ اردو میں ہے. جب ہم اس کو عربی میں ادا کریں گے تو یہ ہے آ. بہت غور سے سنیے گا، آ. اور یہ ہے قا. آ قا. حلق میں تھوڑی سی رکاوٹ کے ساتھ. سب سے زیادہ یہ ساؤنڈ ہے جس میں ہم سے غلطی ہوتی ہے. پھر یہ ہے، یہ میرے چہرے میں دانتوں کی طرف دیکھیے گا. میں عام روایتی اساتذہ سے ہٹ کے اپنا چہرہ بناؤں گا اور تھوڑا سا اسٹریس ورڈز پر زیادہ دوں گا. ایکچولی آپ نے اتنا نہیں کرنا، جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ فار کلیئرٹی. تا اور یہ تو. ہونٹوں کو گول کیجئے، دانتوں کو اوپر رکھ کے تو آواز ہوا کو دھکیلیں گے تو یہ بالکل صحیح. تا تو. یہ ساؤنڈ مجھے سیکھنے میں سب سے زیادہ ٹائم لگا تھا. فا فا. اور یہ سا. اس کو نرم رکھنا ہے اور یہ سیٹی کی آواز کے بغیر ادا نہیں ہوگا. سا. اور یہ سو. آپ میں سے جن کو پنجابی آتی ہے، سوا نہیں کہتے ہم راکھ کو، تو وہ ساؤنڈ ہے سو. ذا ذا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ذرا 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 ذرا، بہت نرمی اس میں. اور یہ ذا، جیسے ہم کہتے ہیں نا زن سے کوئی چیز چلی گئی. اور یہ زو، جس طرح آپ نے یہ تو کہا تھا نا، یہ زو. اور یہ تھوڑی سی ساؤنڈ چینج ہوگی، زو. بالکل ہلکی سی، جیسے ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھاری کرنی ہے، ہاں. بڑا دلچسپ واقعہ، ایک دفعہ مجھے یہ کلیئرٹی نہیں ہو رہی تھی تو استاد صاحب کہنے لگے کہ اوے یار او جڑی پی جاندی ہے، ہاں. یہ
کا قو. اب یہ ساروں کی سگنیفیکینس کس حد تک ہے میں صرف آپ کو ایک حرف پڑھ کر سناؤں گا. بہت اہم ہے. آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی, دل ہل جائیں گے کہ ذرا سی محنت سے آپ کتنے بڑی غلطی سے چھوٹ جائیں گے, بچ جائیں گے. بہت دھیان سے برائے کرم سنیے گا, کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور دل دہل جائیں گے. قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے, تو اس کی ادائیگی جو درست ہے وہ ہے الحمدو. ابھی میں نے بتایا نا او کو او میں بدلنا ہے. الحمدو. دیانتداری سے دیکھیے گا. استغفر اللہ, میں چونکہ میننگز جانتا ہوں اس لیے ڈر کے بولنے لگا ہوں صرف سمجھانے کے لیے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا الحمدو, ہم کہتے ہیں سنا یار کی حال ہے, او یار شکر الحمدللہ, بڑا اللہ کا کرم ہے. سنیے, یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں اس کو کتنے منٹ لگے ہیں, خدا کے لیے ان کو درست کر لیں. اب میننگ کا فرق سنیے. الحمد, اس کا مطلب تو ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اور اس کا مطلب پتہ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے تمام تباہیاں اللہ کے لیے ہیں, تمام ہلاکتیں اللہ کے لیے ہیں. اس کا مطلب دھواں ہوتا ہے, اس کا مطلب ڈھول ہوتا ہے, اور بہت سارے برے میننگز ہوتے ہیں. اسی طرح یہ تمام کے تمام حروف اگر آپ درست کر لیں گے تو اس کو دوبارہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ آپ امی تھے. ہم بدقسمتی سے چونکہ عربی نہیں جانتے نا, اس لیے ہم چیزوں کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں, اٹ از فوڈ فار تھاٹ. جیسے ہی وحی کا نزول ہوتا کسی بھی صورت میں, آپ کی دلچسپی کے لیے بتاؤں, نزول وحی کی جتنی بھی جہتیں دنیا میں موجود تھیں, اللہ جل شانہ نے جس شکل میں کسی بھی نبی پر وحی بھیجی وہ تمام کی تمام اکٹھی کر کے رحمت للعالمین پر آپ نے وہ اللہ نے جمع کر دی. جیسے ہی وحی آتی آپ صحابہ کرام کو طلب فرماتے اور ان کو سناتے, وہ اس کو لکھتے. یہاں تک تو شاید آپ نے بات سنی ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی ان کے ہاتھ سے لے کے دیکھتے. یہ بہت دھیان سے بات سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے, ملاحظہ فرماتے, پھر اس کو اپروو کرتے. اس میں ایک سنت کے حوالے سے, یہ وہ سنت ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. سین عربوں کے ہاں ایسے لکھا جاتا تھا, ہم بھی ایسے لکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی پر یہ سین سے متعلق لفظ حرف آیا تو آپ نے قلم لے کے اپنے دست مبارک سے یہ شوشے یا دندانے بنائے. اس لیے آپ جب بھی کوئی قرآن پاک دیکھیں گے, خطاطی کی میں بات نہیں کر رہا, جب بھی کوئی قرآن پاک دیکھیں گے تو اس میں آپ کو سین یوں لکھا ہوا ملے گا. اس کے علاوہ میرے پاس بہت ساری دلچسپ باتیں حقائق قرآن کے بارے میں بتانے کو ہیں, وہ شاید اس وقت نہیں ہے. ایک بڑی اہم بات یاد آئی ہے, وہ اس کا براہ راست اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن بطور مسلمان بہت بڑی بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں. میں ایک دفعہ ایک پادری صاحب کے ساتھ مناظرہ تو نہیں ہو رہا تھا, وی ور ان ڈسکشن, لیکن وہ ڈسکشن تھوڑی سنجیدہ ہو گئی تو اللہ کے شجرے کی بات آئی تو میں نے سورہ اخلاص پڑھی. تو اس نے کہا جی کہ آپ نے اپنا تعارف کرایا کہ آپ قرآن کے کسی ادارے کے چیئرمین ہیں, تو معاف کیجئے گا آپ کو گرامر تو سرے سے نہیں آتی. اس پادری کی عمر زیادہ سے زیادہ 35 سال ہوگی. اس نے کہا گرامر تو آپ کو سرے سے نہیں آتی, اور آپ نے یہ جو سورہ اخلاص پڑھی ہے اس میں 3 غلطیاں کی ہیں. اینڈ ہی مینشن them. اس چیز نے مجھے ہلا دیا, اور اس کے کچھ عرصہ بعد قدرت نے یہ احسان کیا کہ میرے خلیق دوست عارف خان صاحب, انہوں نے مجھے چودھری نواز صاحب سے ملا دیا اور میری دنیا روشن ہو گئی, اور آج میں یہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو یہ قرآن کو لہجہ نبوی میں کرنے کے لیے آپ نے 7 آوازوں کو چھوڑ کر 5 آوازوں میں آنا ہے. وہ 7 میں 2 جو فالتو آوازیں ہیں وہ میں نے آپ کو مینشن کر دی ہیں. اب چند باتیں قرآن کو سمجھنے کے متعلق سمجھ لیجیے.
قرآن جو ہے اس کی ادائیگی میں اگر ہم یہ جو میں نے آپ کو اے اور او اور چند حروف بتائے ہیں اگر اس کی نہیں کیئر کرتے تو میننگ کیسے بدل جاتے ہیں، ایک میں نے وہ بھی آپ کو کہی۔ آخر میں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں، وہ پتہ کیا ہے؟ دا ایزیسٹ پاتھ ٹو انڈرسٹینڈ دا ہالی قرآن ان 1 hour، 1 گھنٹے میں قرآن پڑھنے کا نسخہ سیکھ لیں۔ وہ کیا ہے؟ تھرو ٹرمینالوجی۔ قرآن عربی زبان نہ میں نے بنائی ہے نہ آپ نے بنائی ہے، تو جس زبان میں کوئی کتاب لکھی جاتی ہے نا، اس میں کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو وہ اس کتاب میں دیکھنا چاہیے۔ لفظ صبر جو ہے اردو اور فارسی میں ہم اس کے معنی بے بسی کے لیتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں صبر سے مراد ہوتا ہے رک جانا یا روک لینا۔ although you have authority to do something but you don't، آپ رک جاتے ہیں، یہ صبر ہے۔ اب ہمارے لیے یہ عام سی بات ہے نا، سنیے، آج دنیا میں جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے نا، جس کے لیے ڈاکٹر ڈینیل گولڈمین نے 1980 میں تجربات شروع کیے اور سن 2000 یا 2001 میں اس نے کتاب بھی لکھی اور دنیا کو ایک علم دیا جس کا نام ایموشنل انٹیلیجنس رکھا، وہ اسی آیت کریمہ سے ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز سے اور صبر سے مدد لیا کرو۔ اگر آپ اس کا مجھ سے خلاصہ پوچھیں تو ٹوٹل ایموشنل انٹیلیجنس کا خلاصہ یہ ہے، رسپونڈ ناٹ ریئیکٹ in any situation when it arises، کوئی بھی صورتحال جب پیدا ہوتی ہے تو رد عمل نہ کریں، طرز عمل اختیار کریں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو براہ کرم قرآن کو سمجھنے کی طرف آئیے۔ تھوڑی سی اور ایک، قرآن نے دنیا کو ہدایت تو کتاب ہے ہی ہے، اس نے تجارت میں کیا دیا ہے؟ اس نے دنیا کو 17 یا 18 علوم عطا فرمائے ہیں۔ دنیا میں پہلے کتابوں کی جلد بائنڈنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، سب سے پہلی بائنڈڈ بک جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ آج لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اس سے، اور انڈائریکٹلی جائیں تو کروڑوں کا ہے۔ کتابت، ٹیلی گرافی، قرآن کے نزول سے پہلے دنیا میں کوئی تصور نہیں تھا۔ کیمسٹری نے جتنی ڈیولپمنٹ قرآن کے بعد کی ہے اس سے پہلے نہیں کی تھی، کاش وقت ہوتا تو میں آپ کو سب کچھ بتاتا۔ کتابت، پھر اس طرح سیاہیوں کو گلانا، یہ جو مختلف دھاتوں کو گلانا، سیاہی کی سند نے ترقی کی، پیپر کی سند میں ترقی آئی، پیپر پہلے موجود تھا لیکن اس میں ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ نہیں آئی تھی۔ پرنٹنگ پریس جو ہے وہ اس کی ایجاد جو ہے، اس چونکہ قرآن سب سے زیادہ چھپنے والی اور پڑھے جانے والی کتاب ہے، بہت اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عظیم دین میں پیدا فرمایا اور اتنی عظیم کتاب عطا فرمائی، اتنی عظیم کتاب عطا فرمائی، اللہ پاک ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں، کیونکہ اگر ہم درست نہیں پڑھتے تو پھر میں نے آپ کو ایک میننگز کا فرق بتا دیا کیا آتا ہے، بالکل کنفیوز نہ ہو، اٹ از دی ایزیسٹ ون۔ اور جب آپ نیت اور ارادے سے اٹھیں گے تو اللہ آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کرے گا۔ میں نے یہ ساری چیزیں اب سیکھی ہیں، اور اب انشاءاللہ دوسری خوشخبری یہ کہ اس سال میں نے رمضان میں جو تجربہ کیا انتہائی کامیاب تھا، وہ تھا کوئی 20 یا 22 گھنٹے میں 20 سے 22 گھنٹے میں لوگوں نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا۔ اب آپ بیٹھیے، صبح بیٹھ جائیں 6 بجے تو اگلے دن صبح 4 بجے تک آپ قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ قاری اسماعیل صاحب کی محنت ہے اور اللہ کے اپنے فرمان ہے کہ میں نے اس کو بہت آسان کر کے اتارا ہے کوئی اس سے ہدایت لینے والا؟ تو آئیے اللہ سے ہدایت مانگے۔ بہت شکریہ۔